جب وہ نوکری کے لیے میرے پاس آیا تو میں اس حسن کو دیکھتی رہ گئی۔ سیدھا سادہ بڑا بولا بالا نوجوان سادہ سے کپڑوں میں ملبوس تھا۔ سرخ و سفید رنگت، دراز قد، پہاڑوں کا باسی مگر سخت ضرورت مند نظر آتا تھا۔ اس نے اپنا نام ساجد بتایا۔ تم کہاں کے رہنے والے ہو اور کیا تعلیم ہے؟ کہنے لگا مردان کا رہنے والا ہوں، میٹرک پاس ہوں، گاڑی چلانا بھی جانتا ہوں۔ اس نے اپنی جگہ کا نام بھی بتایا۔ اس نے کہا کہ شام کو سابقہ ملازمت کے متعلق کاغذات دینے آنا میرا بیٹا دیکھ لے گا۔ میرے کہنے پر وہ وہاں سے چلا گئے مگر میرے ذہن پر اپنے شفاف لہجے کے گہرے نقوش چھوڑ گئے۔ مجھے بیوہ ہوئے 14-15 سال گزر گئے تھے، تب سے ابھی تک کسی مرد میں دلچسپی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اپنے شوہر کی اچانک وفات کے بعد ان کا کاروبار سنبھالے اور اپنے اکلوتے بیٹے افتخار کی پرورش کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ اپنی ذات کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ جب میرے بیٹے نے تعلیم مکمل کر لی تو اس نے اپنے والد کا بھی بزنس سنبھال لیا۔ نوکر کا مالکن سے عشق مگر پھر بھی مجھے فرصت نہیں ملی چاہتی تھی کہ وہ مزید تعلیم کے لیے بیرون ملک چلا جائے۔ سوچ رہی تھی کہ کوئی شریف اور اچھا معاون مل جائے جو میرے ساتھ کاروبار میں ہاتھ بٹا سکے تو بیٹے کے ہوتے اسے رکھ لوں تاکہ وہ ٹرین ہو جائے۔ اس اثناء میں ہمارے پرانے محافظ نے اپنے علاقے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا تو نئے محافظ کی ضرورت پیش آ گئی۔ تبھی میں نے قیوم لالا سے کہا کہ آپ ہی کوئی بھروسے کا آدمی لا دے جو آپ کی جگہ کام کر سکے۔ ملازمت کے سلسلے میں تبھی ساجد آیا تو مجھے پہلی نظر میں اچھا لگا۔ ساجد کو لالا ہی لے کر آیا تھا۔ میرے بیٹے نے اسے بھروسے کا آدمی سمجھ کر رکھ لیا۔ واقعی یہ لڑکا نیک تھا۔ دیانتداری سے کچھ عرصے کام کیا تو میں نے اسے اپنی تعلیم قابلیت بڑھانے کی ترغیب دی۔ وہ خود بھی پڑھنا چاہتا تھا مگر حالات کی وجہ سے پڑھ نہیں سکا۔ وہ ایک یتیم لڑکا تھا جس کا خاندان خانہ جنگی کی نظر ہو چکا تھا۔ چچا نے اس کی پرورش کی تھی مگر چچے کی بدسلوکی کے باعث اب مزید وہاں رہنا نہیں چاہتا۔ میرے کہنے سے ساجد نے شام کے کالج میں داخلہ لیا اور وہ محنتی اور ذہین تھا۔ صبح سے 5 بجے تک میرے بیٹے کے ساتھ آفس میں ہوتا اور شام کو کالج چلا جاتا اور رات کو کھانا کھا کر ہمارے دیے ہوئے کوارٹر میں چلا جاتا تھا۔ جلد ہی اس نے بزنس کے ریموز بھی سیکھ لیے۔ اسے آفس ورک بھی سونپ دیا۔ اس کی جگہ ایک اور شخص کو میں نے محافظ رکھ لیا۔ روز اول سے ہی مجھے اس کے ساتھ لگاؤ ہو گیا۔ اسی وجہ سے اس کی حلمی سنجیدگی اور فرمانبرداری بہت اچھی لگتی تھی۔ اس نے اندازہ کر لیا کہ کرا آدمی ہے اور جھوٹ بولنے والے لوگوں میں سے نہیں ہے۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ اس نے بڑی جانفشانی سے ہر کام کیا جو بھی میں نے اس کے ذمہ لگایا تھا تو اس نے ہمارے دل میں جگہ بنا لی۔ میں اس کے ہر مسئلے میں دلچسپی لیتی۔ اس کے زیادہ تر مسائل اپنی پڑھائی کے بارے میں ہوتے تھے۔ جس چیز کی اسے ضرورت ہوتی ہے میں پوری طور پر اسے مہیا کر دیتی۔ اس کے امتحان ہوتے ہی ہم اسے ان دنوں میں چٹھی دے دیتے تھے اور وہ پوری یکسوئی کے ساتھ پرچے دیتا۔ یوں اس نے گریجویشن مکمل کر لی۔ میرے بیٹے عرصہ دراز سے میں سکونت پذیر تھے۔ انہی دنوں وہ پاکستان آئے۔ میرے بیٹے سے کہا کہ تم میرے پاس لندن آ جاؤ، بزنس میں ماسٹرز کر لو، میرے گھر رہو گے تو ہر طرح سے تمہارا خیال رکھا جائے گا۔ دراصل ان کا ارادہ میرے بیٹے سے اپنی بیٹی کی شادی کرنے کا تھا، اسی لیے وہ میرے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جانے پر مصر تھا۔ پھر ایک ہی بیٹا تھا، میں نہیں چاہتی تھی کہ مجھ سے جدا ہو۔ وہ اپنے والد کے بزنس کو بھی سنبھالے ہوئے تھے مگر تھا یا کہ جوش دلانے پر وہ نئی دنیا میں جانے کے خواب آنکھوں میں بسا کر بزنس میرے حوالے کر کے لندن چلا گیا۔ شادی سے پہلے میں نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ڈگری لی تھی جبکہ شوہر کے کاروبار کو میں نے ہی سنبھالا ہوا تھا۔ کاروبار چلانے کا مجھے تجربہ تھا مگر اب اپنے بیٹے کے بغیر خود کو اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ ایسے میں اگر کسی کو سہارا بنا سکتی تھی تو ساجد ہی تھا۔ وہ اپنے گھر بار سے محروم رشتہ داروں سے ٹوٹا ہوا تھا۔ ایسے میں اسے بھی کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ تبھی اس نے میرے کہنے پر تعلیم مکمل کی اور اس قدر محنت کی کہ بھی کام کیا اور پھر اپنے MBA کے ذریعے تعلیم مکمل کری۔ جس
रोज़ मेरा बेटा लंदन रवाना हुआ मैं खूब रोई थी। इसने मेरे दुख को महसूस करते हुए मुझे तसल्ली दी और कहा कि आप मुझ पर भरोसा करें, आपको मायूस नहीं होने दूंगा। इसके इन अल्फाज से मैंने खुद को तो ना महसूस किया। इस वक्त मुझे अपने महरूम वजूद का शिद्दत से एहसास हो रहा था। तमाम ज़िंदगी महरूमी में गुजारने का कलनक भी आज के दिन ही हुआ। जिस बेटे के लिए उम्र के सुनहरी दिन बेवगी में गुजारे वो मुझे छोड़कर समंदर पार चला गया। मैं अपने कमरे में बैठी माजी की यादों में गुम थी। आज पराजदोजगी ज़िंदगी का आसाइश दौर याद आ रहा था। ऐसे में हमदर्दी के चंद अल्फाज के लिए मेरा माउन साजिद सामने आया था तो नजरें इसके गमगसार चेहरे पर जम गई। इसने मुझे इंतहाई खलूस से दिलासा दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे इसके साथ 5 साल गुजारने के बाद एक पुख्ता और मजबूत इंसान इसमें नजर आता था। इसके लड़कपन का बोलपन का दौर खत्म हो गया था। वो पर इत्मीनान और बर्बाद मर्द दिखाई दे रहा था। मेरे दिल में ख्वाहिश उभरी कि मेरा गम बांट ले और हम खूब अच्छी तरह बातें करें, मगर मेरे और इसके दरमियान जो फासला था इसे पार करना इसके बस की बात थी। नौकर का मालिकिन से इश्क न मेरे बस की, वो मुलाजिम था, मैं मालिका थी। इस दिन के बाद मैं हर तरह से इसका ख्याल रखने लगी। वो भी पहले से ज़्यादा मेरी ताबेदारी करने लगा। कई बार सोचा कि अगर मैं बीविगी के बाद फिर से नई ज़िंदगी के बारे में सोचती तो यकीनन इस तरह के जीवन साथी की आरज़ू करती जो औरत का एहतराम करने के साथ दिलसोजी से गम कसारी का सलीका भी जानता हो। मगर ज़िंदगी के इस मोड़ पर आज के मेरा बेटा जवान था। मेरी उम्र 45 साल थी। इस तरह की आरज़ू करना दीवान ख्वाब था। अब ये सोच मुझे किसी तरह भी ज़ेब नहीं देती थी कि एक लम्हे का तस्वर भी कि एक नई ज़िंदगी फिर से शुरू कर दूँ। मुझे हिजाब दिलाने को काफ़ी था। मेरी और साजिद की उम्रों में भी बहुत फ़र्क था। वो उम्र के लिहाज से मेरे बेटे के बराबर था। इसकी उम्र 22 साल हो गई। ताहम जब इसने एक मजबूत मर्द की मान मेरी गम खसारी की तो मुझे इसके तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ जो किसी भी औरत को दरकार होता है जब वो अकेली और बगैर मजबूत सहारे की ज़िंदगी गुजार रही है। अगरचे दौलत भी एक सहारा होती है मगर वो इतना मजबूत नहीं होता। कभी कभी तो दौलत ही तन्हा औरत को बहुत ज़्यादा गैर महफूज बना देती है। इन दिनों साजिद मेरा ख्याल रख रहा था। मेरे दिल में इसके लिए फितरी जज्बात पैदा हो रहे थे जो मेरी उम्र की औरत को ज़ेब नहीं देते थे। मैं तो एक बच्चे की माँ बनी और बेवा हो गई। मेरी उमंगे और आरज़ुएं अधूरी रह गई। अब जबकि अपनी जिम्मेदारियों से जागी तो मेरी अंदर की सोई हुई औरत बेदार हो गई। अभी सोच के काश मेरी कोई और भी औलाद होती। कभी सोचती कि मैंने अपना घर क्यों नहीं बसाया। आज मेरे इर्द गिर्द मेरे अपने तो होते। अब जब भी साजिद अमदनी का हिसाब किताब देने आता मेरे सामने बैठा होता तो मेरी कैफियत अजीब होती। मैं किस तरह से अपनी कैफियत बताती कि मैं दोबारा इसे अपना घर बसाना चाहती हूँ। अब समझ में आया क्यों बीवी को दोबारा घर बसाना। लोग कहते हैं कि बेवक का शादी करना कोई जुर्म नहीं और मैं इन बातों से बेजारी महसूस करती थी। मुझे गुस्सा आता था कि बेवगी कोई जुर्म तो नहीं, मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मगर अब लगता कि औरत का हर हाल में हकीकी सहारा इसका जीवन साथी होता है। एक रोज़ हम गाड़ी में सब्ज़ी लेने के लिए मार्केट जा रहे थे। कार एक जगह सिग्नल बंद होने के बाद एक बूढ़े बकारी ने हाथ फैलाकर कहा कि कभी दे दे, अल्लाह आपकी जोड़ी सलामत रखे। मैंने 50 रुपए इसको दिए और कार आगे बढ़ा दी। तरची अकीयों से साजिद की तरफ देखा और वो भी कुछ शर्मिंदा सा हो गया था। तभी इसकी खफत मिटाने को मैंने कहा, तौबा है, कभी कभी ये बेकारी भी न कोई इन्होंने बात कह देते हैं। अब इस उम्र में भी कोई औरत बेअदा हो सकती है। क्यों माशाल्लाह आप किसी तरह भी ज़्यादा उम्र की नहीं लगती, जबकि अपनी कामत की वजह से मैं आपसे उम्र में ज़्यादा लगता हूँ।
اس کی بات سن کر میرے دل میں تو مسرت کا دریا بہنے لگا۔ میں نے کہا انسان کو سمارٹ رہنا چاہیے، اپنے آپ کا خیال رکھنا چاہیے۔ ساجد تم کام میں ایسے مگن ہو گئے ہو کہ تمہیں اتنا ہوش نہیں رہا کہنے کو تو میں نے کہہ دیا، مگر یہ بات کر کے میں خود شرمندہ ہو گئی۔ مجھے خفیف دیکھ کر اس نے میری خفت کو دور کرنا چاہا۔ میڈم صحیح بات ہے، آپ واقعی اپنی عمر سے 10 سال کم لگتی ہو، بس رہنے بھی دو۔ تم مبالغہ آرائی سے کام لے کر مجھے غلط فہمی میں مبتلا کر رہی ہو۔ میڈم میں تو حقیقت کہہ رہا ہوں، اب بھی آپ شاندار ہے، خود سے بے شک غافل رہتی ہے۔ آپ نے زندگی میں کیا دیکھا ہے؟ آپ کو تو صرف اپنے بچے کی پرورش اور مستقبل کی فکر لگی رہتی تھی۔ دن رات اسی دہن میں سر کردہ رہی، چاہے تو نہیں خوشیاں حاصل کر سکتی ہے۔ کیا کہہ رہے ہو ساجد خان؟ میں ہنس پڑی، کیا مجھے بہلا رہے ہو؟ نہیں، ایسے احساس ہوا کہ وہ حد سے بڑھ گیا۔ تبھی ساجد معذرت خواہانہ انداز میں بولا، معافی چاہتا ہوں، شاید آپ کو میری باتیں ناگواری گزری ہے، نہ جانے بے خیالی میں کیا کہہ گیا، یہ بات نہیں۔ مگر تم ہی سوچو، جب کہ آج کمسن لڑکیاں گھروں میں بن بیاہی بیٹھی ہے، مجھ جیسی لڑکی سے کون شادی کرے گا؟ پھر وہ تھوڑی دیر چپ رہا۔ اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک بات کہنے کی جسارت کروں۔ ساجد میں آپ سے شادی کی آرزو رکھتا ہوں، مجھے آپ کی چاہت، اگر آپ چاہیں تو میں اس کی دیدہ دلری اور جرت پر حیران رہ گئی۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا موتی اور فرمان بردار ملازم کبھی اتنی بڑی بات کہہ دے گا۔ میں ایک دم خاموش ہو گئی، وہ سمجھا کہ ناراض ہو گئی، تبھی اس کو بھی سانپ سونگھ گیا۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد بولا، میڈم مجھے معاف کر دیں، میں آپ سے یہ بات کر کے بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے خود کو سنبھالا، دل کی دھڑکنوں کو قابو کیا اور کہا، میں تم سے ناراض نہیں ہوں ساجد، تم واقعی بہت اچھے ہو، مگر ہماری عمروں میں بہت فرق ہے۔ تم نے محض مجھ سے ہمدردی کے تحت ایسی بات کہی ہے، مگر جذباتی فیصلوں پر ہمیشہ انسان کو پچھتانا پڑتا ہے۔ اس نے پرعزم لہجے میں کہا، آپ ایسی بات کہنا گستاخی تو ہو سکتی ہے، یہ جذباتی فیصلہ بالکل نہیں ہے۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ بات کہی، میری اور تمہاری عمر کا اتنا فرق ہے ساجد کہ میں تمہارے بچوں کی ماں بھی نہیں بن سکتی، میں اس عمر سے بھی آگے نکل گئی ہوں جب تمہاری عمر کے لوگ شادی کے بعد بچوں کی آرزو کرتے ہیں۔ آپ کی اولاد ہے، خدا آپ کے بیٹے کو سلامت رکھے، میں ضروری نہیں سمجھتا کہ میری اولاد ہو۔ تبھی مجھے لگا کہ یہ میری دولت پر نظر نہ جمائے ہو، خود سے چھوٹے بندے سے شادی کرنے کا مطلب تو بڑھاپے میں خود ہی مٹی پلید کرنا ہے۔ اچھا تم سوچ لو، میں بھی سوچ کر جواب دوں گی۔ اب میں سخت کشمکش میں تھی، دل کہتا تھا کہ میں اس پیشکش کو مان لوں، دماغ کہتا تھا نہیں، ابھی وقت بیت گیا ہے۔ انسان اتنے بھی اچھے نہیں ہوتے، اچھے مرد بھی فریب دے جاتے ہیں، کہیں دھوکہ نہ ہو۔ کافی دن ہم دونوں چپ چاپ رہے، مگر یہ چپ بے معنی نہیں تھی، طوفان اندر ہی اندر پڑ رہا تھا۔ میں راتوں کو سو نہیں سکتی تھی، بالآخر میرا ذہن اور جوش تھک گئے، میں بیمار پڑ گئی۔ اب گھر میں کون تھا ساجد کے سوا؟ اسے میری تیمارداری کرنا تھی، ڈاکٹر کے پاس لے جاتا، میری دوا لانا ہوتی یا کچھ بھی، یہ صرف اکیلا میں کرتا تھا۔ واقعی اکیلی عورت کو کسی مضبوط مرد کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے بھی یقیناً ساجد سے محبت نہیں تھی، مگر وہ میری ضرورت بن گیا تھا۔ اس نے ہمیشہ اپنے سطر عمل سے ایسی جگہ بنا لی تھی کہ میں نے ذہن میں ایسی جیون ساتھی کا درجہ دینا شروع کر دیا۔ آدمی ہر لمحہ ایک ہی بات سوچتا رہا اور اسے کشمکش سے نکل بھی نہ سکے۔ تب وہ ایک دن ضرور اپنی قوت ہی کھو بیٹھتا ہے۔ ہر پل سوچنے سے میرے بھی اعصاب جواب دے گئے، سر میں درد رہنے لگا۔ میں نے بزنس کے معاملات سے ہاتھ اٹھا لیا، تمام امور ساجد کی ذمہ ہو گئے۔ ایک دن سر میں شدید درد تھا، میں اپنے ہاتھ سے سر بہا رہی تھی کہ ساجد آفس میں آ گئے، اس کے ہاتھ میں کچھ فائلیں تھیں، میرے کمرے میں آنے کی اجازت طلب کی۔ تبھی میں نے کہا، یہی مجھے فائلیں دکھا دو، مگر میرا سر درد سے پٹا جا رہا ہے۔ وہ کرسی لے کر میرے پاس آ بیٹھا، فائلیں ایک جانب رکھ دی اور بولا، میں آپ کا سر دبا دوں؟ میں نے کہا، نہیں، مگر فائلیں مت کھولو، صبح دکھا دینا۔ اس کے منع کرنے کے باوجود میری پیشانی پر ہاتھ رکھا، مجھے اس کے ہاتھوں سے سکون ملا۔ بے شک عورت کو اپنی پاک بازی اور مرد کی ذات پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یقین کی دیواریں قلعے کی مانند بھی مضبوط ہو۔
ان کے ٹوٹ جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ میرے اندر بھی ایک محروم عورت برسوں سے سکتی رہی تھی، جو بہار کے کسی تازہ جھونکے کی منتظر تھی، اور اب اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ کسی بھی لمحے دل میں گر سکتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کی وفات کے بعد کبھی کسی کی جانب آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا اور پاک دامنی کی زندگی گزاری تھی، تاہم کبھی کبھی کوئی کمزور لمحہ انسانی زندگی کی ساری ریاض کو تاراج کر سکتا ہے۔ بس میں نے آنکھیں بند کر لی، یوں ظاہر کیا کہ اس وقت ساجد سے بھی کلام کرنے کی سکت نہیں ہے۔ ساجد نے جان لیا کہ میں اس گھر کی چھت کے اپنے اوپر گر جانے کے ڈر سے ہی سہمی پڑی ہوں، لہٰذا اس نے معذرت چاہی، میرے کمرے سے چلا۔ میڈم، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ آرام کر لیں، میں صبح فائلیں چیک کر والوں گا۔ وہ اگلے روز بھی نہیں آیا اور نہ اس کے بعد میں نے فون کیا۔ وہ بولا آج آفس سے آپ کے پاس آ جاؤں گا، سوچا آپ آرام کر لیں، میں بھی یہاں مصروف ہوں، آفس میں کام زیادہ تھا۔ اس کا لہجہ اس قدر سوگوار تھا کہ مجھے لگا کہ اب وہ میری ملازمت چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اسے میری خوف اور پریشانی سے خوب آگاہی تھی۔ اب وہ اتنا تجربہ کار ہو چکا تھا کہ کسی اچھی کمپنی میں اسے ملازمت مل سکتی تھی۔ شام کو وہ آ گئے کچھ کاغذات پر دستخط کروانے، وہ بھی میں لے کر دیے۔ تب اس نے کہا، میڈم آپ نے میری درخواست کا جواب نہیں دیا، شاید اتنے اہم فیصلے سے ڈرتی ہے۔ آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں تو کوئی بات نہیں، ہم اس بات کو بلا دیتے ہیں جسے ہمارے درمیان کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ میرے اعصاب مضبوط اور سوچ متوازن ہے، آپ بھی اپنے سے اسے مضبوط رکھیں تاکہ آپ کے بزنس پر برا اثر نہ پڑے۔ اس کی گفتگو سے میرے دل و ذہن پر چھائے بادل چھٹ گئے، مگر اس کا خیال دل سے نہیں گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے کہہ دیا، مجھے ایک سہارے کی ضرورت ہے، پر میرے بیٹے کو خدا سلامت رکھے، مگر وہ اپنی نئی زندگی میں گم ہو گیا ہے۔ مجھے معلوم ہے میں واقعی اپنا گھر بسانا چاہتی ہوں، مگر تمہارے بارے میں سوچتی ہوں کہ تمہیں اس میں خسارہ ہوگا، جبکہ مجھے بھی خسارہ نہیں ہے۔ وہ بولا، میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، مگر میں اپنے بیٹے سے کیسے کہوں کہ اس عمر میں شادی کی طلبگار ہوں۔ آپ اپنے بیٹے سے کہ وہ یورپ میں ہے، وہاں اس معاملے میں لوگ اور طرح سوچتے ہیں، یقیناً وہ آپ کی مدد کریں گے۔ بڑی ہمت کے بعد میں نے اپنے بیٹے کو فون کر دیا، ان کو اپنے مسئلے سے آگاہ کیا۔ وہ بولے، ضرور شادی کر لیں، آپ کے بیٹے کو میں سنبھالوں گا، مگر بزنس کے مالکن آپ ہی رہیں گے، کسی اور کو مالک نہ بنائیں۔ بیٹے کی اجازت سے میں نے ساجد سے نکاح کر لیا۔ انہوں نے میرے بیٹے کو بعد میں عطا کیا، مگر اس کو بات پر قائل نہ کر سکے کہ وہ ماں کی دوسری شادی کو قبول کرتا، اور وہ سخت برہم ہوا۔ اس نے مجھ سے قطع تعلق کر لیا۔ کچھ عرصے بعد پاکستان آ کر بزنس اپنے نام کروا لیا، اور مجھے صرف مکان اور زیورات دے کر باقی تمام سرمایہ خود لے گیا۔ بیٹے کو بزنس کا سارا سرمایہ دے کر خوش تھی، مگر کاش وہ مجھ سے راضی ہو جاتا، کیونکہ میرے سرمایہ کا لالچ ساجد کو نہیں تھا۔ اسے ایک اور جگہ اچھی تنخواہ پر ملازمت مل گئی۔ عقد ثانی کر کے میں نے اپنا بیٹا کھو دیا۔ اگر میں نکاح نہ کرتی تو بیٹا نہ کھوتی۔ مجھے ساجد سے کوئی شکوہ نہیں، اس نے عمر کے فرق کے باوجود واقعی مجھ سے سچی محبت کی، میرا اتنا خیال رکھا کہ ذرا بھی تکلیف نہیں ہونے دی، مگر میرا دل اس کی ساری محبت پا کر بھی بے سکون رہا، کیونکہ جس بیٹے پر جوانی کی سنہری قرنوں کو قربان کر کے میں نے اسے پروان پر چڑھایا تھا، آج مجھ سے ملنا بھی اسے گوارا نہیں ہے۔ شاید میرا دوسرا نکاح اس کے لیے کسی جرم سے کم نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔